سورہ معارج نام، تیسری آیت کے لفظ ذل معارج سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول، اس کے مضامین شہادت دیتے ہیں کہ اس کا نزول بھی قریب قریب انہی حالات میں ہوا ہے جن میں سورہ حاقہ نازل ہوئی تھی۔ موضوع اور مضمون، اس میں ان کفار کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے جو قیامت اور آخرت اور دوزخ و جنت کی خبروں کا مذاق اڑاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج دیتے تھے کہ اگر تم سچے ہو اور تمہیں جھٹلا کر ہم عذاب جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں تو لے آؤ وہ قیامت جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس سورت کی ساری تقریر اسی چیلنج کے جواب میں ہے۔ ابتدا میں ارشاد ہوا ہے کہ مانگنے والا عذاب مانگتا ہے، وہ عذاب انکار کرنے والوں پر ضرور واقع ہو کر رہے گا، اور جب وہ واقع ہوگا تو اسے کوئی دفع نہ کر سکے گا مگر وہ اپنے وقت پر واقع ہوگا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، لہذا ان کے مذاق اڑانے پر صبر کرو۔ یہ اسے دور دیکھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ پھر بتایا گیا ہے کہ قیامت جس کے جلدی لے آنے کا مطالبہ یہ لوگ ہنسی اور کھیل کے طور پر کر رہے ہیں، کیسی سخت چیز ہے، اور جب وہ آئے گی تو ان مجرمین کا کیسا برا حشر ہوگا۔ اس وقت یہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں تک کو فدیے میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تاکہ کسی طرح عذاب سے بچ نکلیں، مگر نہ بچ سکیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اس روز انسانوں کی قسمت کا فیصلہ سراسر ان کے عقیدے اور اخلاق و اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں حق سے منہ موڑا ہے اور مال سمیٹ سمیٹ کر اور سینت سینت کر رکھا ہے، وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، اور جنہوں نے یہاں خدا کے عذاب کا خوف کیا ہے، آخرت کو مانا ہے، نماز کی پابندی کی ہے، اپنے مال سے خدا کے محتاج بندوں کا حق ادا کیا ہے، بدکاریوں سے دامن پاک رکھا اور امانت میں خیانت نہیں کی ہے، عہد و پیمان اور قول و قرار کا پاس کیا اور گواہی میں راست بازی پر قائم رہے ہیں، وہ جنت میں عزت کی جگہ پائیں گے۔ آخر میں مکے کے ان کفار کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آپ کا مذاق اڑانے کے لیے چاروں طرف سے ٹوٹے پڑتے تھے، خبردار کیا گیا ہے کہ اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ ان کے تمسخر کی پرواہ نہ کریں۔ یہ اگر قیامت ہی کی ذلت دیکھنے پر مصر ہیں تو انہیں اپنے بے ہدہ مشغلوں میں پڑا رہنے دیں، اپنا برا انجام یہ خود دیکھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس له دافع، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ملائکہ اور روح روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور ملائکہ سے الگ ان کا ذکر ان کی عظمت کی بنا پر کیا گیا ہے۔ اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں۔ یہ مضمون متشابہات میں سے ہے، جس کے معنی متعین نہیں کیے جا سکتے۔ ہم نہ فرشتوں کی حقیقت جانتے ہیں، نہ ان کے چڑھنے کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ یہ بات ہمارے ذہن کی گرفت میں آ سکتی ہے کہ وہ زینے کیسے ہیں جن پر فرشتے چڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی خاص مقام پر رہتا ہے، کیونکہ اس کی ذات زمان و مکان کی قیود سے منزہ ہے۔ ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ سورہ حج آیت 47 اور سورہ السجدہ آیت 5 میں 1000 سال کے ایک دن کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں عذاب کے مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے ایک دن کی مقدار 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے ذہن اور اپنے دائرہ فکر و نظر کی تنگی کے باعث خدا کے معاملات کو اپنے وقت کے پیمانوں سے ناپتے ہیں، اور انہیں 150 برس کی مدت بھی بڑی لمبی محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایک اسکیم 1000 سال اور 50 ہزار سال کی ہوتی ہے، اور مدت بھی بطور مثال ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا. پس اے نبی صبر کرو شائستہ صبر، یعنی ایسا صبر جو ایک عالی ظرف انسان کے شایع نشان ہے۔ انہم یرونہ بعیدا. یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں ونراہ قریبا. اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل. وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، یعنی بار بار رنگ بدلے گا۔ وتکون الجبال کالعہن. اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے۔ ولا يسأل حمیم حمیما. اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، وصاحبته وأخیہ. اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، وفصیلته التي تؤویہ. اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ. اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ کلا انہا لظی. ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی، نزاعۃ للشوی. جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، تدعو من ادبر وتولی.
پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری وجمع فأوعى اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا ان الانسان خلق هلوعا انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے جس بات کو ہم اپنی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ یہ بات انسان کی سرشت میں ہے یا یہ انسان کی فطری کمزوری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے کہ انسان ایسا پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسه الشر جزوعا جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے إِلَّا الْمُصَلِّينَ مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ جن کے مالوں میں سائل لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ اور محروم کا ایک مقرر حق ہے وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اولئک فی جنات مکرمون یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے فما للذین کفروا قبلک مہطعین پس اے نبی کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے عن الیمین وعن الشمال عزین گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور تلاوت قرآن کی آواز سن کر
مذاق اڑانے اور آوازیں کسنے کے لیے چاروں طرف سے دوڑ پڑتے تھے۔ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ۔ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی۔ مشرقوں اور مغربوں کا لفظ اس بنا پر استعمال کیا گیا ہے کہ سال کے دوران سورج ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع اور نئے زاویے پر غروب ہوتا ہے۔ نیز زمین کے مختلف حصوں پر سورج الگ الگ اوقات میں پے در پے طلوع و غروب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان اعتبارات سے مشرق اور مغرب ایک نہیں ہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ ہم اس پر قادر ہیں عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔